والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد خير البراء وعلى آله وأصحابه المتأدبين بالتقوى. سبحان اللہ سبحان اللہ. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان اللہ. والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. سبحان اللہ سبحان اللہ. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين. لائق صد احترام محترم مشائخ و علماء کرام اور معزز حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے اپنی توفیق خاص سے آپ کو اور مجھے آج کی اس عظیم الشان، عظیم المقاصد اور کثیر البرکات تاجدار صداقت کانفرنس میں حاضری کا شرف عطا کیا، اور بارگاہ رسالت مآب میں اور بارگاہ صدیقیت مآب میں کلہائے عقیدت پیش کرنے کی سعادت عطا فرمائی. اس عظیم الشان پروگرام کے انعقاد پر میں آپ تمام حضرات کی خدمت میں بالعموم اور خطیب اسلام مجاہد ملت حضرت علامہ محمد ناظم ہارونی صاحب اور برادر محترم جناب محمد شاہد قادری صاحب اور اصلاح میلاد کمیٹی کے جملہ کارکنان، وابستگان اور معاونین کی خدمت میں بالخصوص دل کی اتھاہ گہرائیوں سے ہدیہ تبریک و تحسین پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت دوستوں کی اس محنت کو اور ہم سب کی حاضری کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. آمین آمین. اور آج کی اس نشست کو ہماری اعتقادی، فکری اور عملی تربیت کے اعتبار سے نتیجہ خیز اور بامقصد بنائے. آمین. قومیں وہی زندہ رہتی ہیں جو اپنے اکابرین کو یاد رکھتی ہیں. سبحان اللہ. اور ہمارے بڑے اتنے بڑے ہیں کہ اقوام عالم اس کی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے. بے شک بے شک. علامہ اقبال نے کہا تھا کہ ہر قوم کو آگے دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ان کے پیچھے کچھ نہیں ہے، لیکن مسلمانوں کو پیچھے دیکھنے کی ضرورت ہے. اللہ اکبر. کیا بات ہے. سبحان اللہ. ان کی پشت پر کہیں صدیق اکبر کھڑے ہیں، اللہ اکبر. کہیں فاروق اعظم کھڑے ہیں، سبحان اللہ. کہیں امام اعظم کھڑے ہیں اور کہیں غوث اعظم کھڑے ہیں. سبحان اللہ. کیا بات.
ہماری خوش بختی ہے کہ آج حضور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے توسل سے ہم سب کی حاضری گنبد خضرا میں لگنے والی ہے۔ خوش بخت اور خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جنہیں اللہ رب العزت اس طرح کی پاکیزہ مجالس میں حاضری کا شرف عطا کرتا ہے۔ ان مجالس میں خود آیا نہیں جاتا بلکہ بلایا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک۔ ہمارا مشاہدہ ہے کہ بہت سے لوگ بہت قریب رہ کے بھی نہیں آتے ہیں، واہ واہ، کیا بات، اور بہت سے لوگ بہت دور سے پہنچ جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کئی امیر نہیں آتے مگر غریب پہنچ جاتے ہیں۔ بے شک، کئی بڑی عمر کے نہیں آتے مگر چھوٹی عمر کے بچے پہنچ جاتے ہیں۔ بزام خویش کئی پڑھے لکھے نہیں آتے مگر ناخواندہ لوگ آ جاتے ہیں۔ اس کے سوا کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ اللہ اور اس کے محبوب کی یہ بارگاہ اتنی بلند بارگاہ ہے کہ یہاں خود آیا نہیں جاتا بلکہ بلایا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور یہ بھی اصول ہے کہ جب بلایا جاتا ہے پھر نوازا بھی جاتا ہے۔ اللہ اکبر، بے شک، سبحان اللہ، طور اور معراج کے قصوں سے ہوتا ہے عیاں، اپنا جانا اور ہے اس کا بلانا اور ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، جب بلایا جاتا ہے پھر نوازا بھی جاتا ہے۔ بے شک، سبحان اللہ، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، اذا مررتم بریاض الجنت فرتعوا، کہ میرے غلاموں جب جنت کے باغوں میں جاؤ تو پھر اپنی خوراک لے لیا کرو۔ سبحان اللہ، جب جنت کے باغوں میں جاؤ تو پھر اپنی غذا لے لیا کرو۔ سبحان اللہ، اصحاب رسول نے حیران ہو کے پوچھا وما ریاض الجنت یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس دنیا میں وہ جنت کے باغ کون سے ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجالس الذکر وفی روایت مجالس العلماء، سبحان اللہ، فرمایا میری شریعت کے علماء کی محفلیں اور اہل ذکر کی محفلیں ہی جنت کا باغ ہوتی ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ، سبحان اللہ، اس حدیث رسول کے مطابق اس وقت ہم جنت کے باغ میں ہیں، الحمدللہ، سبحان اللہ، اور یہ دوہری جنت ہے چونکہ مسجد میں ہے۔ حدیث پاک کا مفاد یہ ہے کہ اگر یہ مجلس جنگل میں قائم کر دی جاتی تو اسے بھی جنت کے باغ میں تبدیل کر دیتے، اللہ اکبر، سبحان اللہ، اور مسجدیں ویسے ہی جنت ہیں۔ بے شک، بے شک، سبحان اللہ، کہ یہ بھی حدیث پاک میں ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب اللہ رب العزت اس زمین کی بساط کو لپیٹنا چاہے گا، اس زمین کو ختم کرنا چاہے گا، پہلے فرشتوں کو زمین پہ بھیجے گا اور انہیں حکم دے گا کہ جہاں جہاں مسجدیں بنی ہیں وہ سب ٹکڑے اٹھا کر میری جنت میں شامل کر دیے جائیں۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ، تو یہ ٹکڑا یہ کل جنت کا حصہ بننے والا ہے۔ اس لیے بزرگ فرماتے ہیں کہ جو لوگ گھر چھوڑ کر، دکانیں چھوڑ کر، ٹی وی چھوڑ کر، ٹچ موبائل چھوڑ کر اس جنت میں نہیں آتے، وہ پل صراط سے گزر کر اس جنت میں بھی نہیں جا سکیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اگر اس جنت میں جانا ہے تو پھر اس جنت میں آنے کی عادت بنائیے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، تو جو اس جنت میں نہیں آتے وہ اس جنت میں کیسے جا سکیں گے؟ اللہ اکبر، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اہل ذکر کی محفلیں اور میرے علماء کی محفلیں
شریعت کے علماء کی محفلیں ہی جنت کا باغ ہوتی ہیں۔ تو جنت کا باغ ہونے میں کوئی شک ہو سکتا ہے کہ جس نبی کے فرمانے سے ہم نے بن دے کے خدا کو مان لیا، اللہ اکبر، واہ 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 واہ، سبحان اللہ، کیا ان کے فرمانے سے بن دیکھی جنت نہیں مانیں گے؟ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ تو یہ باغ جنت آج 15ویں صدی ہے، جس مجلس میں حضور کا ذکر ہو وہ جگہ جنت کا باغ بن جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو ابو بکر و عمر عثمان و علی اور اصحاب رسول کی ان محفلوں کا مقام کیا ہوگا کہ جہاں صرف ذکر رسول نہیں، خود ذات رسول بھی ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، واہ واہ واہ، سبحان اللہ، کیا کہنے، واہ کیا بات۔ اصحاب رسول کی ان محفلوں کا مقام کیا ہوگا کہ کوئی صحابی بولتا ہے تو وہ بیان کرتا ہے رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ، میں دیکھ رہا تھا میرے محبوب یوں فرما رہے ہیں۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ کوئی صحابی روایت کرتا ہے سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے حضور کو سنا، حضور یوں فرما رہے ہیں۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ کوئی بولتا ہے تو کہتا ہے جلست عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، سبحان میں یار کے قدموں میں بیٹھا تھا، حضور یوں فرما رہے تھے۔ اللہ، سبحان اللہ۔ تو میں سن رہا تھا، میں دیکھ رہا تھا، میں قدموں میں بیٹھا تھا۔ یہ جملے اصحاب پیغمبر کے سوا کون بول سکتا ہے؟ اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دو قسم کی ذوات قدسیات ایسی ہیں، دو کلاسز ایسی ہیں، دو طبقات ایسے ہیں کہ جن کا چناؤ بندے نہیں کرتے، خدا کرتا ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ ذہن میں رکھیے، دو قسم کی شخصیات ایسی ہیں، ایک نبیوں اور رسولوں کو خدا چنتا ہے، اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، سبحان اللہ، بے شک۔ قرآن میں اللہ رب العزت نے فرمایا اللہ بہتر جانتا ہے کہ رسالت کا تاج کس کے سر پہ رکھنا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور اللہ بہتر جانتا ہے نبوت کی پگڑی کس سر پہ باندھنی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو نبیوں اور رسولوں کو خدا چنتا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے لیے میرے صحابیوں کو بھی خدا نے چنا ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ان اللہ اختارنی واہ، سبحان واختار لی اصحابی۔ امام الانبیاء فرماتے ہیں کہ پوری کائنات میں سے اللہ رب العزت نے اپنے لیے مجھے چنا، واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ اور پھر جو کائنات بچ گئی تھی اس کائنات میں سے میرے لیے میرے صحابی چنے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ تو کس نے چنا صحابہ؟ اللہ، اللہ نے چنا۔ واختار لی اصحابی، یہ علماء جانتے ہیں کہ جب جمع مضاف ہو نا تو کلیت پہ دلالت کرتی ہے۔ اس حدیث کا مفاد یہ ہے کہ ہر صحابی کو خدا نے چنا ہے۔ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ فرمایا میرے لیے میرے تمام صحابیوں کو کس نے چنا؟ اللہ نے چنا۔ تو نبیوں کو نبوت کے لیے خدا چنتا ہے، رسولوں کو رسالت کے لیے خدا چنتا ہے، اور صحابیوں کو صحبت کے لیے بھی خدا نے چنا ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، محبوب کی سنگت کے لیے خدا نے چنا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب تصور کریں کہ جنہیں خدا نے چنا وہ کتنے سچے ہوں گے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، جنہیں خدا نے چنا وہ کتنے سچے ہوں گے، واہ واہ، جنہیں خدا نے چنا وہ کتنے کھرے ہوں گے، واہ واہ، سبحان اللہ۔ کیونکہ صحابیوں کو خدا نے چنا ہے۔ اللہ نے یار کی سنگت کے لیے چنا، محبوب کی صحبت کے لیے چنا، اور کتنے سچے اور کھرے چنے۔ ایک بار امام الانبیاء نے فرمایا جبریل، اللہ رب العزت اگر تجھے بشر بنانا چاہے، تو نوریوں کا سردار ہے، تو کون سا بشر بننا پسند کرو گے؟ واہ، سبحان اللہ۔ امام الانبیاء نے فرمایا جبریل تو نوریوں کا سردار ہے، ہر نبی کا صحابی ہے، توریت، انجیل، زبور اور قرآن کا حافظ و قاری ہے جبریل، اگر اللہ رب العزت تجھے بشر بنانا چاہے تو کون سا بشر بننا پسند کرو گے؟ جبرائیل امین نے عرض کی آقا تیرے نالین کی قسم،
میں تیرا یار ابو بکر صدیق بننا پسند نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، گلی گلی نگر نگر، گلی گلی نگر نگر، مصطفیٰ کا ہم سفر۔ جبریل کی طلب ہے بشر بنوں تو صدیق اکبر جیسا بنوں۔ امام الانبیاء نے فرمایا جبریل اس کی کوئی خاص وجہ ہے؟ عرض کی اللہ کے حبیب اس کی وجہ یہ ہے کہ جس مجلس میں صدیق اکبر ہوتے ہیں میں دیکھتا رہتا ہوں نگاہ مصطفیٰ چہرہ صدیق سے ہٹتی نہیں ہے۔ سمجھ رہے؟ سبحان اللہ۔ تیری عظمت کا سفر دیکھ کے معراج کی رات کب سے جبریل کی خواہش ہے کہ بشر ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ سمجھ رہے؟ اتنے کھرے چونے اور اتنے سچے چونے ہیں۔ امام الانبیاء فرماتے ہیں میری مجلس میں جبرائیل امین آج بیٹھے ہوتے ہیں تو میں دیکھتا رہتا ہوں کوئی بھی صحابی آتا ہے نا جبریل بیٹھے رہتے ہیں۔ امام الانبیاء فرماتے ہیں لوگوں اللہ کی عزت کی قسم ایسا کبھی نہیں دیکھا میں نے کہ میرا صدیق آئے اور جبریل نے اٹھ کے صدیق کا استقبال نہ کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیا کہنا ہے؟ جب صدیق اکبر آتے ہیں تو جبرائیل امین اٹھ کے میرے یار کا استقبال کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ کیا کہنا ہے؟ سمجھ رہے؟ انہیں ازل میں اللہ نے اپنے یار کی سنگت اور صحبت کے لیے چن لیا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ کوئی آج کی بات نہیں تھی۔ امام الانبیاء کے غلاموں حضور کی ایک حدیث پاک ہے، امام الانبیاء فرماتے ہیں الارواح جنود مجندۃ فما تعارف منہا تلف وما تناکر منہا اختلف۔ امام الانبیاء فرماتے ہیں کہ یہ جو روحیں ہیں نا یہ عالم ارواح میں اس طرح رہتی تھیں کہ جس طرح کینٹ میں آرمی رہتی ہے، اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ جس طرح چھاؤنی میں فوج رہتی ہے اس طرح روحیں عالم ارواح میں اکٹھی رہتی تھی۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہی فرماتے ہیں کہ جن روحوں میں وہاں دوستی اور محبت ہو گئی ان کی یہاں بھی محبت اور دوستی ہو جاتی واہ ہے، واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ اور جن کی دوستی اور محبت وہاں نہ ہو سکی ان کی یہاں بھی نہیں ہوتی ہے۔ آپ کہتے ہیں نا جی بڑا زور لگایا مگر وہ مانتے ہی نہیں ہے، بڑا سمجھایا مگر اس طرف آتے ہی نہیں ہے، تو وہ آ ہی نہیں سکتا اس لیے کہ اس کی نہ وہاں لگی نہ یہاں لگے گی۔ کیا خوبصورت، واہ واہ، سبحان اللہ، واہ واہ۔ تو شراح حدیث نے لکھا اس کی شرح میں کہ جب روحیں اکٹھی رہتی تھی تو بعض میں دوستی کیوں ہو گئی اور بعض میں دوستی کیوں نہ ہو سکی۔ واہ واہ، سبحان اللہ۔ کہتے ہیں جو روحیں آمنے سامنے تھی نا ان کی محبت وہاں بھی ہو گئی یہاں بھی ہو جاتی ہے، سبحان اللہ۔ اور جو آمنے سامنے نہیں تھی جن کی پشتیں تھیں ایک دوسرے کی طرف ان کی محبت نہ وہاں ہو سکی نہ یہاں ہوتی ہے۔ امام الانبیاء کے غلاموں یہ حدیث بتا رہی ہے کہ اصحاب رسول حادثاتی طور پہ ساتھ نہیں ملے حضور کے، صرف اس دنیا میں نہیں ملے، عالم ارواح میں بھی ان کا چہرہ حضور کی طرف تھا، حضور کا چہرہ صحابیوں کی طرف تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ بعض دوستوں میں جب باہمی محبت انتہا کو پہنچے نا تو آپ پوچھیں بھئی یہ اتنا تعلق کیوں بنا ہے، تو وہ کیا کہتے ہیں پنجابی میں کہ ساڈی تے ازل دیاں لگیاں نے۔ بے شک۔ تو یہ غلط جملہ نہیں ہے، یہ حدیث بتا رہی ہے کہ جن کی وہاں محبت ہو گئی ان کی یہاں بھی ہوتی ہے، اور جن کی وہاں نہ ہو سکی ان کی یہاں بھی نہیں ہوتی ہے۔ اس پر میں اہل سنت کے عقیدے کے حوالے سے بات کروں، ہم ہر ولی سے محبت کرتے ہیں، بے شک، سبحان اللہ۔ سنی ہر ولی سے محبت کرتا ہے، ہر صحابی سے محبت کرتا ہے۔ تو یہ حدیث ثابت کر رہی ہے کہ صرف سنیوں کو یہاں محبت نہیں ہوئی، عالم ارواح میں بھی
اہل سنت کے چہرے ولیوں کی طرف تھے، ولیوں کے چہرے ان کی طرف تھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ عالم ارواح میں بھی سنیوں کے چہرے صحابیوں کی طرف تھے، صحابیوں کے چہرے ان کی طرف تھے۔ تے ساڈی تے ازل دیاں لگیاں۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ نے انہیں چنا حضور کی سنگت و صحبت کے لیے اور ازل میں چن لیا تھا۔ امام الانبیاء کے غلاموں سیدنا صدیق اکبر ملک شام میں جاتے ہیں تجارت کے لیے، تو وہاں خواب دیکھتے ہیں کہ 14ویں کا چاند آسمان کو چھوڑ کر ان کی جھولی میں آ جاتا ہے، آسمان سے اتر کر ان کی گود میں آ جاتا ہے۔ زندگی میں پہلی بار ایسا خواب دیکھا تھا۔ تو صدیق اکبر جب بیدار ہوئے، آپ نے پوچھا لوگوں سے یہاں کوئی معبر رہتا ہے؟ معبر تعبیر بتانے والا۔ انہوں نے بتایا کہ یہاں ایک بندہ ہے جس کی تعبیریں بالکل ٹھیک ہوتی ہیں۔ تو آپ اس کے پاس تشریف لے گئے۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے خواب دیکھا۔ اس نے پوچھا خواب کیا دیکھا ہے؟ فرمایا 14ویں کا چاند اتر کر میری جھولی میں آ گیا۔ وہ تھرا گیا خواب سن کر، اور پہلا سوال کیا اس نے، من انت، آپ کون ہیں؟ فرمایا انا ابو بکر، اللہ اکبر۔ میں ابو بکر ہوں۔ من ایہا، کس قبیلے سے ہیں؟ فرمایا بنو تمیم۔ اس نے کہا کیا کرتے ہیں؟ فرمایا تاجر ہوں۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا اور صدیق اکبر کا ہاتھ پکڑا اس نے کہا خواب دیکھنے والے اس کی تعبیر سن، ان صدق اللہ رؤیاک ویبعث نبیا من قومک تکون لہ وزیرا فی حیاتہ وخلیفتہ من بعد وفاتہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اے خواب دیکھنے والے، تعبیر یہ ہیں کہ تیری قوم میں ایک نبی آنے والا ہے، اس کی زندگی میں تو اس کا وزیر بنے گا اور وفات کے بعد تو ان کا خلیفہ بن جائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ خواب کہاں دیکھا؟ ملک شام میں۔ ادھر امام الانبیاء نے اعلان نبوت فرما دیا تھا۔ جب پلٹ کے آئے تو چونکہ بچپن سے دوستی تھی حضور کے ساتھ، سبحان اللہ۔ آپ تاریخوں سے حدیثوں سے تلاش کریں کہ حضور کے بچپن کا دوست کون ہے، تو سب سے پہلے صدیق اکبر کا نام آئے گا۔ ماشاء اللہ۔ اور ہر بچے میں ایک دوسرے سے دوستی نہیں ہوتی، ان میں ہوتی ہے جن کی طبیعتیں ملتی ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو صدیق اکبر کی بچپن سے حضور سے دوستی بتا رہی ہے کہ ان کی طبیعت ہی حضور سے ملتی تھی، سبحان اللہ سبحان اللہ کہ بچپن میں بھی حضور نے اپنا یار بنایا تو ابو بکر کو بنایا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ خواب دیکھ کر آپ تعبیر پوچھ کر واپس پلٹے۔ کفار مکہ ملے، انہوں نے کہا ابو بکر تیرے بچپن کے ساتھی نے اعلان نبوت کر دیا ہے۔ سیدھے تاجدار کائنات کے قدموں میں پہنچے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ کہتے ہیں آپ نے اعلان فرما دیا ہے کہ میں رب کا رسول ہوں۔ امام الانبیاء نے فرمایا ابو بکر میں رب کا رسول ہوں۔ عرض کی اللہ کے نبی، ہر نبی کو اللہ رب العزت کوئی دعویٰ، کوئی دلیل دیتا ہے، کوئی معجزہ عطا کرتا ہے، کوئی دلیل عطا کرتا ہے۔ آپ کی دلیل اللہ نے کیا عطا کی ہے؟ امام الانبیاء مسکرائے، فرمایا الرؤیا التی رأیت فی الشام، فرمایا میری دلیل وہ کم ہے جو ملک شام میں دیکھی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان یہ سن کر حضرت ابو بکر پر راچا ہوا طاری کہ پیغمبر تو رکھتا ہے دلوں کی بھی خبرداری۔ خیال آیا کہ یہ تو نیک و بد پہچان جاتے ہیں اور محمد آدمی کے دل کی باتیں جان جاتے ہیں۔ کہ سن کر حضرت ابو بکر پر راشا ہوا طاری کہ پیغمبر تو رکھتا ہے دلوں کی بھی خبرداری۔ خیال آیا کہ یہ تو نیک و بد پہچان جاتے ہیں اور محمد آدمی کے دل کی باتیں جان جاتے ہیں۔ اللہ۔
امام الانبیاء کے غلاموں، جو پہلا شخص دارہ اسلام میں آیا اس نے کیا دیکھا تھا تو اسلام قبول کیا؟ سوچئے، علم غیب مصطفیٰ دیکھا تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ سیدنا صدیق اکبر نے کیا دیکھا تھا؟ علم غیب مصطفیٰ دیکھا تھا کہ خواب جو ہے ملک شام میں دیکھا ہے، اور یہ یہاں مکے میں رہ کر جانتے ہیں کہ کیا دیکھا ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ تو یہ حادثاتی طور پر حضور کے ساتھ نہیں ملے تھے، انہیں ازل میں چن لیا گیا تھا حضور کے لیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ امام الانبیاء کے غلاموں، ایک موٹی سی بات آپ کو سمجھاؤں جو عام لوگ نہیں جانتے ہیں، وہ کیا ہے کہ انسان کہاں دفن ہوتا ہے؟ جہاں اس کا خمیر ہوتا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یا جہاں سے اس کا خمیر ہوتا ہے۔ اور اسی مضمون کو شعراء نے بھی باندھا ہے کہ پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا، پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا۔ یہ حدیث پاک میں ہے۔ جب میت کو دفن کرتے ہیں اور اوپر مٹی ڈالتے ہیں نا قبر پہ، تو قرآن حکیم کی ایک آیت پڑھتے ہیں، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ اس کا کیا معنی ہے کہ اسی سے ہم نے تجھے بنایا تھا، سبحان اللہ۔ اسی مٹی سے ہم نے تجھے بنایا اور اسی میں لوٹا رہے ہیں، اور قیامت کے دن پھر اسی مٹی سے تمہیں نکال لیں گے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ یہ آیت پڑھتے ہیں، اور اسی آیت کی روشنی میں علماء اہل تشیع نے بھی لکھا ہے، اہل تشیع کے علماء نے بھی لکھا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک ہے، حضور فرماتے ہیں ما من مولود الا وفی سرته تراب من حفرته التي خلق منها حتى يدفن فيها۔ امام الانبیاء فرماتے ہیں کہ جو بچہ بھی پیدا ہوتا ہے نا، جس مٹی سے وہ پیدا کیا جاتا ہے اور جس میں لوٹانا ہوتا ہے، جس میں دفن ہونا ہوتا ہے، اللہ رب العزت اس جگہ کی مٹی اس کی ناف میں رکھوا دیتا ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ اس جگہ کی مٹی اس کی ناف میں چھڑک دی جاتی ہے، جس مٹی سے وہ پیدا کیا جاتا ہے اور جس میں دفن ہونا ہوتا ہے، اس جگہ کی مٹی اللہ رب العزت فرشتے کو بھیج کر اس کی ناف میں رکھوا دیتا ہے۔ یہ حدیث پاک۔ ایک اور حدیث پاک میں ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا مدینہ پاک کے قبرستان میں لوگ قبر کھود رہے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابیوں سے پوچھا یہ کس کے لیے قبر کھود رہے ہو؟ تو انہیں عرض کی یا رسول اللہ، ایک افریقہ کا بندہ مدینہ پاک میں فوت ہو گیا ہے، اللہ اکبر۔ تھا افریقہ کا اور فوت ہوا ہے مدینہ پاک میں، اور اسی کی قبر بنا رہے ہیں، اس کو یہاں دفن کرنا ہے۔ سنو امام الانبیاء نے کیا فرمایا، کہاں کا بندہ تھا؟ افریقہ کا، اور دفن کہاں ہو رہا ہے؟ مدینہ پاک۔ مدینہ پاک میں۔ امام الانبیاء نے فرمایا سیک من ارضہ و سمائہ، فرمایا اس کو اس کی زمین سے کھینچا گیا اور آسمان کے نیچے سے کھینچا گیا، حتی دفن فی التربۃ التی خلق منہا، فرمایا یہاں تک کہ اسی مٹی میں دفن ہو رہا ہے جس سے پیدا کیا گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی افریقہ کہاں ہے اور مدینہ کہاں، لیکن یہ اپنی مٹی اپنی زمین اور آسمان سے کھینچ کر اس جگہ پہنچایا گیا جہاں سے یہ پیدا کیا گیا تھا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ سمجھ رہے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے جہاں سے کوئی پیدا ہوتا ہے وہیں پہ دفن ہوتا ہے۔ حضرت عثمان غنی کہاں دفن ہے؟ جنت البقیع میں۔ حضرت عثمان غنی کی مٹی کہاں کی ہے؟ جنت البقیع کی ہے۔ مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ کہاں دفن ہے؟ نجف اشرف میں، کہ ان کی مٹی نجف اشرف کی ہے۔ اور اب بتاؤ صدیق و فاروق کہاں دفن ہے؟ گنبد خضرا میں، کہ ان کی مٹی ہی گنبد خضرا کی ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس کا تو کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا۔ کہاں دفن ہے؟ جہاں سے وہ لیے گئے تھے، جہاں سے ان کی مٹی اٹھائی گئی۔
اور اس پر تاجدار کائنات کی حدیث پاک دلالت کر رہی ہے. عمر خلقنا من تربت واحدہ. امام الانبیاء فرماتے ہیں سنو لوگوں، جس مٹی سے اللہ نے میرا پیکر بشری بنایا تھا، جو مٹی بچ گئی تھی اسی سے میرا صدیق بنا ہے، اسی سے فاروق بنا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو ابو بکر و عمر کی مٹی وہی کی ہے جہاں کی مٹی مصطفیٰ کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، بشریت کی مٹی. تو یہ کہاں دفن ہے؟ تاجدار کائنات کے روضہ اقدس میں دفن ہے. امام الانبیاء کے غلاموں، جس روزے کی شان کیا ہے. اب اندر کا حال آپ سمجھ جائیں گے. اسی دور کے ایک محدث قسم کھا کے بیان کرتے ہیں کہ میں مدینہ پاک کی گلی میں جا رہا تھا اور اپنے دل میں سوچ رہا تھا کہ حضور کی احادیث کے مطابق حضور کے شہر میں مدینہ پاک میں 2 جنتیں ہیں. میں دل میں سوچ رہا تھا کون کون سی. ایک ریاض الجنت، ایک جنت البقیع. 2 جنتیں ہیں. آپ بھی جانتے ہیں. کہتے ہیں میں بھی دل میں یہ سوچ رہا تھا کہ تاجدار کائنات کے شہر میں 2 جنتیں ہیں، جنت البقیع اور ریاض الجنہ، جس کے بارے میں حضور نے فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ. فرمایا میرے ممبر سے لے کر میری عائشہ کے حجرے تک یہ پورا ٹکڑا ہی جنت کا ہے. سبحان اللہ. یہ پورا ٹکڑا ہی جنت کا ہے. امام الانبیاء کے غلام، توجہ طلب بات. وہ کہتے ہیں میں دل میں سوچتا جا رہا تھا. آگے نہ موڑ پر مدینہ پاک کی ایک دیوانی سی عورت بیٹھی تھی. بظاہر اس کے لباس سے لگ رہا تھا کہ پاگل سی عورت. لوگ گزر رہے تھے اور بھکارن سمجھ کے نا اپنی توفیق کے مطابق اس کی خدمت بھی کرتے جا رہے تھے. وہ سر جھکا کے بیٹھی تھی. کہتے ہیں جب میں اس کے قریب پہنچا تو اس نے سر اٹھا کے میری طرف دیکھا اور مجھے اشارہ کیا تعالی ہنا یا اخی وسمع کلامی. وہ عورت کہنے لگی میرے بھائی ادھر آ اور میری بات سن. تو کہتے ہیں میں حیران ہوا کہ یہ مجھ سے کیا کہنا چاہتی ہے. کہتے میں قریب ہوا، میں نے کہا کیا بات. وہ کہنے لگی تو سوچ رہا ہے کہ حضور کے شہر میں صرف 2 جنتیں ہیں. تو سوچ رہا ہے کہ حضور کے شہر میں صرف 2 جنتیں ہیں. میں نے کہا میں تو یہی سوچ رہا ہوں. تو وہ جلال میں آ کے کہنے لگی میری نظر سے دیکھ مدینۃ النبی کلھا جنت الفردوس. مدینے میں صرف 2 جنتیں نہیں، مصطفیٰ کا پورا مدینہ جنت. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ. اس کی ہر گلی جنت ہے، اس کا ہر محلہ جنت، اس کا ہر گھر جنت. میری آنکھوں سے دیکھ مدینۃ النبی کلھا جنت الفردوس، پورا مدینہ جنت. سبحان اللہ. تو امام الانبیاء کے غلاموں خود تصور کیجئے کہ جس کی گلیاں جنت، جس مدینے کا محلہ جنت، وہ گنبد خضرا کے اندر کا ماحول کیسا ہوگا. سبحان اللہ. جس کے کوچے جنت ہیں، جس کی گلیاں جنت ہیں، اندر کا ماحول کیسا ہوگا. سبحان اللہ سبحان اللہ. جس کے بارے میں تاجدار انبیاء نے فرمایا میرے حجرے سے لے کر عائشہ کے حجرے سے لے کر میرے ممبر تک یہ پورا ٹکڑے جنت کا ہے. سبحان اللہ. اور علماء اور محققین کیا فرماتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں کہ فی الحقیقت یہ جو اتنا حصہ ہے نا زمین کا، یہ پیس اور ٹکڑا، یہ اللہ نے اتارا ہی جنت سے ہے مدینے میں. اللہ اکبر. سبحان اللہ. اور اس کی مثال دی عرفاء نے اور محققین نے کہ جس طرح حجر اسود جنتی پتھر ہے، اللہ نے جنت سے اتارا مکے میں، سبحان اللہ. اسی طرح یہ ٹکڑا مدینہ میں اتارا جنت سے. اللہ اکبر. سبحان اللہ. تو ایک ٹکڑا جنت کا مکے میں رکھ دیا، ایک ٹکڑا مدینہ میں رکھ دیا. سبحان اللہ. یہ حجر اسود بھی جنتی پتھر ہے، اور مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ پانی میں ڈوبتا نہیں ہے. اتنا لطیف ہے، دیکھنے میں پتھر ہے مگر پانی میں اگر ڈال دیا جائے حجر اسود کو تو ڈوبتا نہیں ہے. اور یہ جب جنت سے آیا تھا تو اتنی چمک نکلتی تھی کہ جہاں تک اس کی روشنی پہنچی نا چاروں طرف،
وہیں تک حرم کی حد بن گئی۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ یہ حدود حرم جو ہیں اس کی چمک کی رینج سے بنی ہے کہ اس کی چمک کی حدود کیا تھی۔ تو امام الانبیاء کے غلاموں، صحابہ نے پوچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جب جنت سے آیا تو اتنا چمکدار تھا، تو یہ پھر کالا کیسے ہو گیا؟ تو امام الانبیاء نے فرمایا جب گناہگاروں نے اس کو چوما تو چوم کے پیچھے ہٹے نا، تو ان کے گناہ کھینچ کر یہ خود کالا ہوتا رہا، انہیں چمکاتا رہا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو یہ حجر اسود، یہ ٹکڑا جنت سے اتارا گیا، اور اسی طرح ریاض الجنت، یہ جو پورا ٹکڑا ہے یہ کہاں سے اتارا گیا؟ جنت سے اتارا گیا۔ یہ اس لیے سمجھا رہا ہوں کہ آگے نقطہ آسان ہو جائے سمجھنا آپ کے لیے۔ اللہ اکبر۔ امام الانبیاء کے غلاموں، پوری امت میں سے تاجدار کائنات کی جو فوت ہو جائے، 3 سوال ہوتے ہیں قبر میں: من ربک وما دینک وما کنت تقول فی حق ھذا الرجل الذی بعث فیکم، تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، اور اس ہستی کے بارے میں کیا کہتا تھا۔ سبحان اللہ۔ یہ سوال ہوتے ہیں۔ جب سوالوں کو پاس کر جائے، حل کر جائے، امتحان میں پاس ہو جائے، قبر کے امتحان میں، تو پھر حضور فرماتے ہیں کہ اس کی قبر کو جنت کا باغ بنا دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ امتحان پاس کر جائے قبر کا تو جنت قبر بنا دی جاتی ہے، قبر جنت کا باغ بن جاتی ہے۔ لیکن کب جب امتحان پاس کر جائے، اس دنیا میں واحد ابو بکر و عمر ایسی ہستیاں ہیں امام الانبیاء کے غلاموں کہ جن کی قبریں جنت نہیں بنائی گئیں بلکہ قبریں ہی جنت میں بنی ہیں۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سمجھ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جن کی قبریں ہی جنت نہیں بنائی گئیں بلکہ قبریں ہی جنت میں بنی ہوئی ہیں۔ اللہ اکبر، وہ جنت کا ٹکڑا ہے جہاں وہ لیٹے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تاجدار کائنات کے علامہ امام شامی نے لکھا ہے 70,000 نبیوں نے ہجرت کی تھی، سبحان اللہ۔ اپنے وطن چھوڑے، مہاجر بنے اور مکہ میں آ کے آباد ہوئے۔ 70,000 نبی مہاجر بن گئے، وطن چھوڑے اور مکہ میں آباد ہوئے۔ کیوں معلوم تھا کہ رب کا حبیب اسی شہر میں پیدا ہونا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو طلب یہ تھی، امام شامی لکھتے ہیں نبیوں کو، 70,000 نبیوں کو یہ طلب کھینچ لائی مکے میں کہ وہیں جئیں، وہیں فوت ہوں، وہیں ہماری قبریں بنیں، اور ہو سکتا ہے کسی دن قبر پر حضور پھیرا لگا جائے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سمجھ رہے ہیں؟ 70,000 نبیوں کو یہ طلب مہاجر بنا گئی، وطن چھڑوا گئی کہ قبر کے باہر ہی حضور کے قدم لگ جائیں۔ اللہ اکبر۔ اور سنی اپنا مقدر دیکھ، تیری قبر کے اندر مصطفیٰ تشریف لاتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو ابو بکر و عمر واحد وہ ہستیاں ہیں کہ جن کی قبریں ہی جنت میں بنی ہوئی ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اس لیے امام الانبیاء جب مسجد نبی میں تشریف لائے، دائیں صدیق اکبر تھے اور بائیں فاروق اعظم تھے۔ بے شک۔ تو صحابہ کرام نے جب یہ منظر دیکھا نا تو آنکھیں ٹھنڈی ہو گئی۔ امام الانبیاء نے فرمایا صحابیوں اس منظر کو یاد رکھنا، پھر بھی دیکھو گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ عرض کی آقا کب؟ فرمایا ہاں قضا نبس یوم القیامت۔ فرمایا جس طرح اس وقت میں مسجد میں آیا ہوں اسی طرح میں میدان قیامت میں آؤں، اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اسی طرح قیامت میں آؤں گا کہ میرے دائیں صدیق اکبر ہوں گے اور بائیں فاروق اعظم ہوں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب ذرا قیامت کا منظر تصور میں لائیے۔ سب سے پہلے حضور قبر سے اٹھیں گے، انا اول من تنشق عنہ القبر ثم ابو بکر ثم عمر، حضور کی حدیث۔ سب سے پہلے آقا فرماتے ہیں میری قبر کھلے گی، میں نکلوں گا، ثم ابو بکر ثم عمر، پھر عمر نکلے گا، ابو بکر نکلے گا، پھر عمر نکلے گا، پھر دنیا اٹھنا شروع ہوگی قبروں سے۔ تو منظر کیسا ہوگا جب قبروں سے اٹھیں گے تو دیکھیں گے کہ حضرت ابو بکر و عمر حضور کے ساتھ کھڑے ہیں۔ تو امام الانبیاء کے غلام و خدا یہ منظر کیوں دکھائے گا؟
اس لیے کہ دشمن دیکھ کر جل جائیں، سنی دیکھ کر مچل جائیں، کہ زندگی بھر جنہیں سلامی دی، جن کی عظمتوں کو مانا، جن کی محبت کے دیپک سینے میں جلائے، وہ آج بھی یار کے ساتھ کھڑے ہیں۔ شاید قرآن میں اسی لیے اللہ نے فرمایا سنعذبہم مرتین، کہ ان سے جلنے والوں کو نہ 2 عذاب دوں گا، اللہ اکبر، اللہ اکبر، ان سے جلنے والوں کو 2 دفعہ جلاؤں گا، 1 دفعہ یار کے ساتھ یہ منظر دکھا کے جلاؤں گا، 1 دفعہ جہنم میں پھینک کے جلاؤں گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، سنعذبہم مرتین۔ امام الانبیاء نے فرمایا ہم قیامت کے میدان میں بھی اسی طرح اٹھیں گے۔ حضرت شیخ ابو عبداللہ مغربی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ایک بزرگ اکابر ولیوں میں سے گزرے ہیں، فرماتے ہیں میں مکہ شریف میں تھا تو مجھے کچھ لوگوں نے بتایا کہ یہاں ایک ایسا آدمی ہم نے دیکھا ہے کہ جس کو پیاس نہیں لگتی، عجیب آدمی ہے، وہ قسم کھا کے کہتا ہے حرم شریف میں کہ مجھے پیاس نہیں لگتی، برکت کے لیے میں آب زمزم پی لیتا ہوں، پیاس کے لیے نہیں پیتا کیونکہ مجھے پیاس نہیں لگتی۔ آپ نے فرمایا کہ میں اس شخص سے ملا، میں نے اس سے پوچھا، اس نے کہا میں حرم شریف میں ہوں، قسم ہے اللہ کی مجھے پیاس نہیں لگتی۔ میں نے کہا اس کا کیا سبب ہے؟ اس نے کہا میں سبب بتا دیتا ہوں آپ۔ کہنے لگا میں بد مذہب تھا، بد عقیدہ تھا، اور تاجدار کائنات کے جو خلفائے ثلاثہ ہیں نا، اصحاب رسول سے بغض تھا، عداوت تھی میرے سینے میں۔ کوئی عمل ایسا ہو جاتا ہے کسی بندے سے نا کہ اللہ رب العزت پھر اس کا مقدر بدل دیتا ہے تاکہ یہ جہنم نہ جائے، جنت جائے، تو ایمان کی دولت سے اسے نواز دیتا ہے۔ یہ اللہ جانتا ہے، کوئی عمل کسی سے ایسا ہو جاتا ہے۔ جیسے فرعون کے جادوگر آئے تھے نا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مقابلہ کرنے، تو محدثین نے لکھا اور مفسرین نے کہ اللہ نے انہیں ایمان کی دولت کیوں دی تھی کہ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ادباً پوچھ لیا تھا کہ پہل آپ کریں گے یا ہم کریں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جادو کا مقابلہ کرنے آئے تھے نا موسیٰ علیہ السلام، جادوگروں سے مقابلہ کرنے آئے تھے، تو انہوں نے احتراماً پوچھ لیا تھا کہ پہل آپ فرمائیں گے یا ہم کریں۔ تو مفسرین لکھتے ہیں کہ اتنے ادب پر اللہ رب العزت نے فرمایا فرشتوں گواہ ہو جاؤ، انہیں بے ایمان ہو کے مرنے نہیں دوں گا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ انہوں نے نبی سے پوچھ لیا، پیغمبر کا ادب کیا ہے، اب میں انہیں کفر پہ مرنے نہیں دوں گا۔ جادوگر آئے ہیں مقابلے کے لیے اور موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھ کے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ تو کوئی عمل ایسا ہو جاتا ہے کسی کافر سے بھی کہ اللہ رب العزت نہیں چاہتا کہ یہ جہنم میں جلے، تو پھر اس کے ایمان کا کوئی سامان پیدا کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ، تو اس بندے سے بھی کوئی ایسا عمل ہوا تھا، بغض رکھتا تھا، کہتا ہے میں 3 یاروں سے بغض رکھتا تھا، عداوت تھی اصحاب رسول سے۔ میں نے خواب دیکھا قیامت قائم ہے، سورج سر پہ اترا ہے اور زمین تانبے کی طرح تپ رہی ہے، اور پیاس کی شدت سے میں جاں بلب تھا، جان لبوں پہ آئی ہوئی تھی۔ تو کہتا ہے میں پانی کی تلاش میں تھا، ادھر ادھر پھر رہا تھا، لیکن پانی کہیں نظر نہیں آتا تھا۔ میں نے دیکھا کہ ایک گروپ لوگوں کا، ایک جماعت، کچھ افراد نہ کہیں چل پڑے۔ تو میں نے پیچھے ایک بندے سے پوچھا کدھر جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ساقی کوثر کے حوض کوثر پہ جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو وہ کہتا ہے کہ میں بھی پیچھے چل پڑا، آگے ہجوم تھا، بھیڑ تھی، وہ لوگ نا حوض کوثر پہ پہنچے تو آگے سے نا ہٹتے گئے، پیتے گئے پانی اور ہٹتے گئے۔ کہتے جب ہجوم چھٹا تو اللہ کی عزت کی قسم میں نے دیکھا اپنی آنکھوں سے کہ تاجدار کائنات کے حوض کوثر کے چاروں کونوں پر مصطفیٰ کے چاروں یار بیٹھے تھے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور جس کو جام کوثر مل رہا تھا ان چاروں کے ہاتھوں سے مل رہا تھا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ وہ کہتا ہے جب میں نے ابو بکر و عمر اور حضرت عثمان کو دیکھا میری پیشانی پہ بل پڑ گیا، عقیدہ جو ٹھیک نہیں تھا۔ میں نے کہا انہیں میں نے کیا کرنا، میں اپنے حضرت علی سے پیوں گا۔ وہ کہتا ہے میں
حضرت علی کی طرف بڑھا، میں نے عرض کی حضرت جان لبوں پہ ہے، پانی عطا کر دے۔ علی المرتضیٰ نے نفرت سے منہ پھیر لیا، فرمایا جس کے سینے میں ابو بکر و عثمان کا بغض ہو علی اسے جام نہیں دیتا ہے۔ کیا کہنے، کیا کہنے، سبحان اللہ۔ کہتا ہے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ میں نے کہا جن پر بھروسہ تھا انہوں نے منہ پھیر لیا اور ٹھکرا دیا حضرت مولا کائنات۔ مرتا کیا نہ کرتا، میں حضرت ابو بکر صدیق کی طرف بڑھا کہ جان لبوں پہ تھی پیاس۔ میں نے کہا آپ دے دیں، علی المرتضیٰ نے تو ٹھکرا دیا، آپ مجھے جام عطا کر دیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق فرمانے لگے او نادان، تو نے ہمیں علی سے جدا سمجھا ہے، علی کے ٹھکرائے ہوئے کو ابو بکر بھی منہ نہیں لگاتا ہے۔ کیا کہنے، کیا کہنے، سبحان اللہ۔ تو نے کیا سمجھا، ہمیں جدا سمجھا ہے؟ کیا بات، جسے علی ٹھکرا دے اسے ابو بکر منہ نہیں لگاتا ہے۔ وہ کہتا ہے میں سیدنا فاروق اعظم کی طرف بڑھا، انہوں نے بھی ٹھکرا دیا۔ حضرت عثمان غنی کی طرف بڑھا، انہوں نے بھی ٹھکرا دیا، یہی فرما کے کہ جسے علی ٹھکرا دے اسے ہم منہ نہیں لگاتے ہیں، چل دفع ہو یہاں سے۔ وہ کہتا ہے میں ادھر ادھر دیکھ رہا تھا، اب کیا کروں؟ کہتا ہے میرا نصیب کہ میری نظر ساقی کوثر پہ پڑ گئی۔ اللہ اکبر۔ سونے کے تخت پر امام الانبیاء جلوہ گر ہیں، میں حضور کے قدموں کی طرف بڑھا اور ہاتھ جوڑے، عرض کی اللہ کے حبیب جان لبوں پہ ہے، پیاس سے مر رہا ہوں، مجھے پانی عطا فرما دے۔ امام الانبیاء کی پیشانی پہ بل پڑے، حضور نے فرمایا جسے چار یار ٹھکرا دیں اسے مصطفیٰ قبول نہیں کرتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ کہتا ہے میری چیخ نکلی، میں نے عرض کی اللہ کے حبیب کوئی صورت ہے مجھے جام کوثر مل جائے؟ امام الانبیاء نے فرمایا صرف ایک صورت ہے، جن سے نفرت کرتا ہے ان سے محبت کر، سبحان اللہ۔ جن سے دشمنی کرتا ہے ان سے پیار کر، پھر تجھے وہ نہیں جام کوثر میں خود پلاؤں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ کہتا ہے حضور کے قدموں میں کھڑے ہو کر میں نے عرض کی اللہ کے حبیب آج کے بعد میں اہل سنت ہوتا ہوں، آج کے بعد میں اہل سنت ہوتا ہوں، اور ان تین یاروں کی محبت کا چراغ بھی میرے سینے میں جل اٹھا ہے۔ امام الانبیاء نے فرمایا لے پھر میرے ہاتھوں سے جام کوثر پی۔ کہتا ہے وہ دن حضور نے پلایا تھا اور آج کا دن مجھے کبھی پیاس ہی نہیں لگی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو انہیں چنا ہے یار کی سنگت کے لیے خدا نے۔ تو امام الانبیاء کے غلاموں جنہیں یہ ٹھکرا دیں گے انہیں حضور بھی قبول نہیں کرتے۔ اس لیے خوش بخت تو سنیو کہ تمہارے سینے میں دونوں کی محبت کے چراغ جلتے ہیں۔ الحمدللہ، سبحان اللہ۔ اگر سینے میں اہل رسول کی محبت کا چراغ جلتا ہو اور اصحاب رسول سے بغض ہو تو امام الانبیاء کے غلاموں یہ رافضیت ہے۔ اور اگر اصحاب رسول سے محبت ہو اور اہل رسول سے بغض ہو تو یہ خارجیت ہے۔ اور اگر سینے میں دونوں کی محبت کے چراغ اکٹھے جل جائیں یہی اسلامیت ہے، یہی ایمانیت ہے، یہی سنیت ہے، سبحان اللہ، کیا کہنے، کیا کہنے۔ یہی اسلامیت ہے اور یہی سنیت ہے کہ دونوں کی محبت کے چراغ سینے میں اکٹھے جل جائیں۔ ہم تو یہی پیغام دے رہے ہیں گلی گلی نگر نگر، کیا ابو بکر ابو بکر، اور نگر نگر گلی گلی علی 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 علی۔ یہ دونوں سبق ہم دے رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی کے باغ کے سرو و سمن سے پیار کرتے ہیں، ہم ایک گل سے نہیں پورے چمن سے پیار کرتے ہیں۔ امام الانبیاء کی بارگاہ میں سیدنا صدیق اکبر بیٹھے تھے کہ تاجدار کائنات نے فرمایا 360 خصلتیں ایسی ہیں کہ ایک خصلت بھی کسی میں پائی جائے نا تو وہ جنتی ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 360 میرے غلاموں خصلتیں ایسی ہیں، خوبیاں ایسی ہیں کہ کسی میں پائی جائے نا ایک بھی تو وہ شخص جنتی ہوتا ہے۔ صدیق اکبر حضور کے پاس بیٹھے تھے، سر جھکا کے قدموں پہ ہاتھ رکھا، عرض کی اللہ کے حبیب حل فی منہا یا رسول اللہ، سبحان اللہ۔
یا رسول اللہ ان خصلتوں میں سے کوئی مجھ میں بھی پائی جاتی ہے؟ اللہ اکبر 360 خصلتیں ان میں کوئی مجھ میں بھی پائی جاتی ہے؟ اللہ کی عزت کی قسم حضور نے سینے سے لگا کر فرمایا، فرمایا کلھا فیک یا ابا بکر، او میرے ابو بکر، او تجھ میں تو ساری پائی جاتی ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ چاند کا تھوکا اپنے منہ پہ آتا ہے، ان کی عظمتیں نہیں گھٹ سکتی ہیں جو تاجدار کائنات کے گنبد خضرا میں ساتھ لیٹے ہیں۔ ہمارا پتہ کوئی پوچھے نا، ہم اپنے گھر، اپنی گلی نمبر، اپنا محلہ بتائیں گے، اپنا ضلع بتائیں گے، اپنی تحصیل بتائیں گے۔ ہر آدمی کا آئی ڈی کارڈ پہ اس کا ایڈریس لکھا ہوتا ہے، کہاں کا رہنے والا ہے، کون سا گاؤں ہے، کون سا محلہ ہے، کس شہر کا ہے۔ ذرا آنکھیں بند کر کے صدیق و فاروق سے ان کا پتہ تو پوچھیے۔ اللہ اکبر سبحان اللہ اے ابو بکر و عمر، تم کہاں رہتے ہو، اپنا ایڈریس بتاؤ۔ تو آواز دیتے ہیں نادان، جب سے ہم یار کے ہوئے ہیں اپنے پتے یار کے پتے میں گم کر دیے ہیں، ہم نے اپنا پتہ ہی کوئی نہیں رکھا۔ اب جو مصطفیٰ کا پتہ ہے وہی ہمارا پتہ ہے۔ گنبد خضرا کا پوچھ کے آ جانا، ہم وہیں ملیں گے حضور کے قدموں میں، اس لیے کہ ہم نے اپنے پتے ہی تاجدار کائنات کے پتے میں گم کر دیے۔ سبحان اللہ یہ فنائیت تامہ کے درجے پر فائز ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام حضور کے ساتھ لیتے ہیں۔ سبحان اللہ امام الانبیاء کے غلام، وہ ہماری خوش بختی ہے کہ آج ہم سب کی حاضری بارگاہ صدیقیت مآب کے ذریعے بارگاہ رسالت مآب میں لگ رہی ہے۔ سبحان اللہ سبحان کہ اللہ وہ گنبد خضرا جس کی عظمت یہ ہے کہ صبح و شام 70 ہزار فرشتے آتے ہیں، اور جو ایک بار آتے ہیں پھر نہیں آتے، بے شک بے شک جو صبح آتے ہیں 70 ہزار، شام تک درود و سلام پڑھتے ہیں، پھر پلٹ جاتے ہیں، پھر شام کو آتے ہیں۔ وہ کتنے نادان ہیں جو کہتے ہیں روزے میں کچھ نہیں، وہ تو زیادہ دیکھتا ہے یا فرشتے زیادہ دیکھتے ہیں؟ اللہ اکبر ان سے پوچھ، اگر گنبد خضرا میں کچھ نہیں تو آسمان کی بلندیاں چھوڑ کر مدینے میں کیا لینے آتے ہیں؟ کیا کہنے سبحان اللہ سبحان اللہ 70 ہزار نوری صبح آتے ہیں، 70 ہزار شام کو آتے ہیں، تو وہ یہ بتا رہے ہیں کہ ہم نوری ہیں، تو ناری ہے، تجھے کیا خبر؟ ہم اس لیے آتے ہیں مدینے میں، ہمیں خبر ہے یہ ارض مقدس ہے، یہ طیبہ کی زمین ہے، جنت بھی یہی، مالک جنت بھی یہی ہے۔ سبحان اللہ مالک جنت یہ ارض مقدس ہے، یہ طیبہ کی زمین ہے، جنت بھی یہی، مالک جنت بھی یہی ہے۔ سبحان اللہ اس لیے تاجدار کائنات کے غلاموں، ان سے محبت کرو، ان سے پیار کرو، ان کو ایصال ثواب کرو۔ ہر گھر میں سیدنا صدیق اکبر کے لیے نیاز پکنی چاہیے، جو میسر ہو جس کو، کیونکہ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ کی عزت کی قسم میں اس وقت تک جنت نہیں جاؤں گا۔ صدیق اکبر فرماتے ہیں جب تک اپنے پیار کرنے والوں کو ساتھ نہ لے جاؤں گا۔ اتنی لجپال ہستی کی بارگاہ ہمیں آج سب کا نذرانہ عقیدت پہنچ رہا ہے۔ اللہ رب العزت میرے ان بھائیوں کو اور اصلاح میلاد کمیٹی کے جملہ کارکنان کو سلامت رکھے، حضرت علامہ کو سلامت رکھے، دیگر علماء نے جنہوں نے سرپرستی فرمائی اور مجلس کی برکتوں کو بڑھایا، آ کے تشریف لائے، اللہ سب کا سایہ اہل سنت کے سروں پہ دراز فرمائے، اور ہم سب کو اصحاب رسول کی صحبت و سنگت اور معیت سے نوازے، ان کی توجہات اور فیوضات عطا فرمائے۔ وما علینا